قدیم زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا بادشاہ ظہیرالدین تھا۔ وہ تخت نشین تو بہت طاقتور تھا، محلات سونے چاندی کے تھے، فوج لاکھوں کی تھی، لیکن اس کے دل میں رعایا کی فکر بہت کم تھی۔ ٹیکس بھاری، ظلم عام اور دربار میں چاپلوسی کا بازار گرم رہتا۔ اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا رحیم بخش، ایک غریب کسان۔ اس کے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ جانور، بس ایک پرانی جھونپڑی اور 2 ہاتھوں کی محنت۔ دن بھر دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا، شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کی بیوی بیمار رہتی، 2 بچے بھوکے پیٹ سوتے، لیکن رحیم بخش کے دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ ایک دن سلطنت بھر میں اعلان ہوا، بادشاہ ظہیرالدین اپنے محل میں ایک بڑا دربار لگا رہے ہیں جہاں ہر شخص اپنی فریاد سنا سکتا ہے۔ جو سچ بولے گا اور ثابت کرے گا اسے انعام ملے گا، جو جھوٹ بولے گا اسے سخت سزا۔ یہ سن کر لوگ دور دور سے آئے، امیر بھی غریب بھی۔ رحیم بخش نے سوچا شاید اللہ کا کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ پیدل ہی پیدل 3 دن 3 رات چل کر شاہی محل پہنچا، جسم پر پھٹے کپڑے، پاؤں میں چھالے، لیکن آنکھوں میں امید۔ دربار لگا، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، گردن میں موتیوں کا ہار، سر پر تاج چمک رہا تھا۔ وزیر، امراء، سپہ سالار سب موجود۔ باری باری لوگ آئے، کوئی زمین کا جھگڑا، کوئی ٹیکس کی شکایت، کوئی چوری کا الزام۔ بادشاہ سنتا، فیصلہ کرتا۔ پھر رحیم بخش کی باری آئی۔ وہ آگے بڑھا، سر جھکایا اور بولا، حضور والا، میرا نام رحیم بخش ہے۔ میں ایک غریب کسان ہوں، میرے پاس نہ کھیت ہے نہ گھر کا ٹھکانہ، میری بیوی بیمار ہے، بچے بھوکے ہیں۔ میں آپ کی سلطنت میں رہتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سچی بات۔ بادشاہ نے ابرو چڑھائے، بولو کیا سچ ہے تمہارا؟ رحیم بخش نے گہری سانس لی اور بولا، حضور آپ کی سلطنت میں غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے، ٹیکس اتنا ہے کہ ہماری روٹی بھی نکلتی ہے تو بچوں کے منہ میں نہیں جاتی، حکام رشوت لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کیونکہ آپ محل میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، آپ کی سلطنت میں غریب مر رہے ہیں اور امیر ہنستے پھر رہے ہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، کوئی سانس بھی نہ لے رہا تھا۔ بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا، غصے سے کانپتا ہوا بولا، تو غریب ہو کر بھی ہماری سلطنت پر انگلی اٹھاتا ہے، ثبوت لائے ہو؟ رحیم بخش نے سر اٹھایا، حضور میرا ثبوت میری زندگی ہے، میری بیوی کی بیماری، میرے بچوں کی بھوک، میرے پاؤں کے چھالے، یہ سب ثبوت ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پورے گاؤں سے گواہ لا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، اسے قید خانے میں ڈالو، جھوٹا ہے یہ۔ فوج نے رحیم بخش کو پکڑ لیا، لیکن اس نے آواز لگائی، حضور میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر میرا سچ جھوٹ نکلا تو میری جان لے لیں، لیکن اگر سچ نکلا تو آپ کی شرم ہوگی۔ رحیم بخش کو اندھیرے کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ رات گزری، بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر یہ غریب سچ کہہ رہا ہے تو؟ اس نے خفیہ طور پر اپنے وفادار ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ رحیم بخش کے گاؤں جائے اور حقیقت جانے۔ سپاہی گیا، گاؤں والوں سے پوچھا، سب نے ایک ہی بات کہی، ٹیکس بہت زیادہ، حکام ظالم، غریب تنگ حال۔ ایک عورت نے تو روتے ہوئے کہا، رحیم بخش سچا آدمی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سپاہی واپس آیا اور بادشاہ کو سب بتایا۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربار لگایا، رحیم بخش کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، کمزور، لیکن آنکھوں میں وہی روشنی۔ بادشاہ اٹھا، سب حیران۔ بادشاہ نے رحیم بخش کے سامنے جھک کر کہا، اے رحیم بخش، تم نے سچ بولا، میں نے تمہارے سچ کو جھوٹ سمجھا، میری آنکھیں بند تھیں، میں نے اپنے محل کی چمک میں رعایا کا درد نہیں دیکھا، آج تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ دربار میں سسکیاں اٹھیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، رحیم بخش کو آزاد کرو، اس کے گھر کو محل جیسا بناؤ، اس کی بیوی کا علاج ہو، بچوں کو تعلیم دو، اور ٹیکس کم کرو، حکام کی جانچ پڑتال ہو، جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ پھر بادشاہ نے رحیم بخش کی طرف دیکھا اور بولا، تم غریب ہو لیکن تمہارا سچ بادشاہ سے بھی بڑا ہے، آج سے تم میرے مشیر ہو، تم جیسے لوگوں کی آواز سن کر ہی سلطنت چلے گی۔ رحیم بخش نے مسکرا کر کہا، حضور مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، بس اتنا ہے کہ میرا سچ آپ کے دل تک پہنچ گیا،
اب آپ کی سلطنت میں غریب بھی سر اٹھا کر جیے گا۔ اس دن سے سلطنت بدل گئی، ٹیکس کم ہوئے، انصاف عام ہوا۔ بادشاہ راتوں کو محل سے نکل کر غریبوں کے گھروں کا حال پوچھتا، اور رحیم بخش وہ واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہی پرانی جھونپڑی میں رہا، لیکن اب اس کے دل میں سکون تھا، کیونکہ اس کے سچ نے ایک بادشاہ کو شرمندہ کر کے اسے انسان بنا دیا تھا۔ سبق: سچ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے تاج بھی جھکا دیتا ہے، اور شرم انسان کو بہتر بناتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا بادشاہ۔